أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ فدق شہزادی کا علمی شاہکار، ظاہر علم کرنے کا بینہ، جس پر توفیق گفتگو حاصل ہوئی، انشاءاللہ آج اس خطبے کو مکمل کریں گے۔ نوی نشست ہے آج اس سلسلے کی، جب جناب سیدۃ النساء العالمین اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کر چکیں اور حاکم اپنا عذر اور تعویلیں پیش کر چکا، اس وقت جناب سیدہ نے اس کے جواب پر مزید جواب پیش کیا، یعنی اب قیل و قال ہو رہی ہے۔ اب تک شہزادی تنہا بول رہی تھیں اور اس کے بعد وہ عذر تراشیاں، بہانے بازیاں کرنے لگا۔ اس کے بہانے بازی پر شہزادی نے مزید ارشاد فرماتی ہیں، خدائے عز و جل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی وضاحت کر دی ہے، اس طرح تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے، قیامت تک کے شبہات اور خیالات کو ختم کر دیا ہے۔ تم لوگوں کے نفس نے ایک بات گڑھ لی ہے۔ یہ کس بات کے بارے میں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں؟ کہ وہ شریعت جو خدا کے رسول نے کسی اور کو بیان نہیں کی، بلکہ جس کے تنہا راوی وہ ہیں، خدا نے کھول کھول کے میراث کے احکامات شریعت میں، قرآن میں بیان کیے، کھول کھول کے بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود ایک وہ نئی بات پیش کر رہے ہیں جس کا ثبوت بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو شہزادی اس کا جواب قرآن سے دیتی ہیں کہ خدا نے لڑکے لڑکیوں کے حصوں کے بارے میں تمام فرائض، تمام احکام بیان کر دی ہیں، اور جو تم بہانے بنا رہے ہو اس کا جواب خدا نے قیامت تک کے لیے تمام شبہات اور خیالات کا جواب دے دیا ہے، کیونکہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے یہ آخری شریعت ہے۔ اس کے احکامات حرام اور حلال میں تبدیلی نہیں ہے، اس کا حلال آخر تک حلال ہے، اس کا حرام آخر تک حرام ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے قیامت تک کے تمام شبہات کا جواب اور خیالات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات تو تمہارے نفس نے گڑھ لی ہے، اشارہ کر دیا کہ یہ بات تو تمہارے نفس کی گڑھی ہوئی ہے، تو اب میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں، اللہ ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ جو تم نے ابھی ابھی جھوٹی گفتگو کی اس کے بارے میں اللہ میرا مددگار ہے۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ میں اب صبر سے کام لے رہی ہوں، یعنی یہاں بی بی نے جو معاملہ تھا اس کو اپنی طرف سے اب ختم کر دیا، کہ اب میں یہاں سے صبر کروں گی، حجت تمام عوام پر، خواص پر، تاریخ کے حوالے غاصبین کے سامنے جب تمام ہو گئی تو اب میں صبر کروں گی۔ صبر وہ سواری ہے جو برزخ میں اور قبر کی پہلی رات سے کام آنے والی ہے۔ روایات معصومین کا خلاصہ ہے، تمام نیکیاں اس میت کے لیے آگے بڑھیں گی، لیکن جب وہ مدد کرنے میں ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ان نیکیوں کی برزخی صورت پسندیدہ نہیں بن پائی ہوگی، ایسے میں صبر آگے بڑھے گا اور کہے گا اب میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ تو عام افراد کے لیے ہے۔ شہزادی کا ارشاد فرمانی، اب میں صبر سے کام لوں گی، کیونکہ صبر برزخ کی سواری ہے، اور یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں صبر، وہ تو شہزادی کی نظر میں کیسا تھا؟ جب رسول خدا احمد مجتبیٰ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ چہرے پر فاقے کے اثرات ہیں، سفیدی ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، لب سوکھے ہوئے ہیں، ایک بچہ شیر لے رہا ہے، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور لباس اور سر گرد آلود ہے۔ رسول نے غمگین آواز میں کہا کہ میری بیٹی پارہ جگر، دنیا کے مصائب پر صبر کرو، آخرت کی نعمتیں شامل حال ہوں گی۔
شہزادی نے پلٹ کے جواب دیا، بابا میں خدا کی مسلسل نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور ہم نے خطبے کے آغاز میں بھی دیکھا بی بی نے حمد اور شکر کے ساتھ آغاز کیا، یعنی جو اب تک کے حالات تھے، تنگی تھی، سختی تھی، بھوک تھی، پیارے رشتوں سے محرومی تھی، جلدی جلدی تنہائی تھی، ان تمام باتوں کو تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں خدا کی مسلسل اور دائمی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں آغاز خطبہ میں، یعنی یہ چیزیں قابل صبر شمار نہیں کر رہی بی بی، ان مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتی ہیں بی بی۔ اب صبر کس پر کیا ہے بی بی نے، جو کہتی ہیں اب میں صبر کرتی ہوں جی، قوم کے مرکز ہدایت سے دور ہو جانا، یہ ہے قابل صبر۔ جو بی بی نے کہا تھا نا، امام کی حیثیت خانہ خدا والی ہے، قوم کا کام ہے کہ طواف کرے آ کے خانہ خدا کے، نہ کہ خانہ خدا چل کے جاتا ہے، شکایت کی تھی نا بی بی نے۔ تو قابل صبر یہ ہے کہ قوم مرکز ہدایت سے دور ہو گئی، دور کر دی گئی، اور اس پر مطمئن بھی ہے۔ ہدایت کا تسلسل ٹوٹ گیا، یعنی جو تسلسل نبوت کے بعد امامت کے سلسلے میں جاری رہنا تھا، اس مرکز کو تبدیل کر دیا گیا۔ اصل قابل صبر یہ بات ہے، باقی مشکلات قابل تحمل ہے۔ اس کے بعد جب کہتی ہیں، فرماتی ہیں اب میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں، اور اللہ ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ یہاں وہ حاکم غاصب پلٹ کے سوال پہ مزید جواب دے رہا، یعنی پہلے بی بی کا خطبہ، پھر اس کا جواب، پھر بی بی نے اس کے اوپر جواب دیا، تو اب اس پر جواب۔ کہتا ہے اللہ، رسول اور رسول کی بیٹی سب سچے ہیں، آپ حکمت کے معدن ہیں، ہدایت و رحمت کا مرکز ہیں، دین کے رکن ہیں، حجت خدا کا سرچشمہ ہے۔ یہ ساری چاپلوشی، یہ ساری بناوٹ اور تصنع کی باتیں، اگر یہ سب کچھ درست تھا تو بغیر قیل و قال کے ضرورت نہیں پڑتی بنت رسول کو دربار میں آنے کی، ضرورت نہیں پڑتی بی بی کو گواہ پیش کرنے کی، ضرورت نہیں پڑتی بی بی کو اتنا مجمع جمع کر کے لوگوں کے سامنے حجت تمام کرنے کی۔ کہہ رہے کہ آپ حجت خدا کا سرچشمہ ہیں، جب یہ حجت خدا کا سرچشمہ ہے تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ کہتا ہے میں نے آپ کے حرف راست کو دور نہیں پھینک سکتا، اور نہ آپ کے بیان کا انکار کر سکتا ہوں۔ اچھا، مگر یہ ہمارے اور آپ کے سامنے مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری دی ہے۔ اول تو بی بی فدق کا سوال کر رہی ہیں، اور یہ جواب دے رہا ہے کہ مجھے خلافت کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری دی ہے، اور ان کی اتفاق رائے سے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ پہلا اعتراض اس کے اس جواب پر، بی بی فدق کا سوال کر رہی ہیں، قرآن سے وراثت کی آیات لے کر آ رہی ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے حجت بنا دیا گیا، مجھے خلافت کا جامہ پہنا دیا گیا۔ ایک تو سوال کچھ جواب کچھ، اور دوسرا جو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے سامنے مجھے خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو یہ خود ایک بہت غلط بات ہے۔ دی نہیں گئی ہے، مسلط کی گئی ہے۔ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر ایک جبری کام تلوار کے زور پر کیا گیا، پہرا اور ناکا لگا کے، باہر والے اندر نہیں اور اندر والے باہر نہیں۔ جہاں نزا تھا، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے بنے، انصار کہتے تھے ہم میں سے بنے، ہماری خدمات زیادہ، مہاجرین کہتے تھے رسول سے ہماری قربت زیادہ، اس لیے ہم میں سے بنے۔ کبھی کوئی کہتا تھا دونوں میں سے ایک ایک بنا لو، کہا نہیں، سردار کوئی ایک ہوتا ہے، اور جو اصل سردار تھا، جو وارث تھا، وہ رسول کی میت کا ولی بنا ہوا، اس کے انتظامات میں، اس کی اکلوتی نشانی اس کی بیٹی کو سنبھالے ہوئے گھر میں موجود تھا، اور یہاں بندرواٹ چل رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی جبکہ یہ چھینی گئی۔ پھر کہتے ہیں میں نے ان کی اتفاق رائے سے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ کون سا اتفاق رائے؟ جب کہا گیا اختلاف کرنے والوں کو کسی ایک کو نہ چھوڑا جائے، دھمکی دی گئی، اور وہاں جبر اور اکراہ کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا۔ جہاں رسول نے توحید کا کلمہ تلوار کے زور پہ نہیں پڑھایا، رسالت کا کلمہ تلوار کے زور پہ نہیں پڑھایا، وہاں بعد رسول خلافت کا بیعت تلوار کے زور پر لی گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، پھیلا نہیں، اسلام تلوار کے زور پہ پلٹا۔
امامت سے خلافت کی طرف، امامت سے حکومت کی طرف، امامت سے ریاست کی طرف اسلام کو تلوار کے زور پر پلٹایا گیا۔ پھر کہتا ہے اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے، نہ خودرائی، نہ شوق حکومت، یہ سب میری اس بات کے گواہ ہے۔ بڑائی شامل نہیں ہے، بڑائی ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ خودرائی ہاں درست ہے کہ کسی دوسرے نے آپ کو یہاں پر ایستاد کیا تاکہ آپ کے بعد آپ سے اس عہدے کو خود حاصل کر لے۔ نہ شوق حکومت کہ وہ تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اندر کون سی چنگاری تھی جو بعد رسول انتظار کر رہی تھی اور وہ مدینے سے جانے پر آمادہ نہیں تھے اسامہ کے لشکر کے ساتھ۔ کون سا شوق تھا، کون سی چنگاری تھی جو بعد رسول فوراً بھڑک گئی اور سقیفے میں اپنے مقصد کو پہنچی۔ کہتے ہیں یہ سب میری اس بات کے گواہ ہیں، کون؟ جن سے تلوار کے زور پر بیعت لی گئی اور اب سب بیعت کا بہانہ کر کے خوف کے مارے چپ ہیں، جسے سن کر جناب سیدہ رے اب مردوں سے تو رخ پھیر چکی ہیں، حجت تمام کر چکی ہیں، عورتوں کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں اے گروہ مسلمین جو حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے اور فعل قبیح پر چشم پوشی کرنے والے ہو، اے گروہ مسلمین، مومنین نہیں کہا، مسلمین کہا، اے گروہ مسلمین جو حرف باطل کی طرف سبقت کر رہے ہو، اور کس طرح سے کہ فعل قبیح پر چشم پوشی، چشم پوشی وہ بار بار کہہ رہا ہے نا مسلمانوں کہ اتفاق سے یہ ملا، یہ سارے میری بات کے گواہ ہیں، انہوں نے مجھے بنا دیا، ذمہ داری سونپ دی۔ بی بی اب پلٹ کے کہہ رہی ہیں تم اس فعل قبیح پر چشم پوشی کرنے والے ہو، کوئی نہیں تھا جو کھڑے ہو کے کہتا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہیں اتفاق رائے سے نہیں بلکہ تمہیں زبردستی بنایا گیا ہے۔ بی بی کہتی کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اب خواتین سے مخاطب ہیں، اور کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کی آیت سے استفادہ کر رہی ہیں۔ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمہاری سماعت بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تم نے بدترین تعویل سے کام لیا۔ یہاں تعویل کون سی ہے؟ جب بیوی مدینے اہل مدینہ کے گھروں میں اور انصار کے گھروں میں جایا کرتی تھیں تو انصار یہ جواب دیتے تھے آپ پہلے آئی ہوتی، اب تو ہم بیعت کر چکے اور بیعت کو توڑ نہیں سکتے۔ بی بی کہتی ہیں بدترین تعویل سے کام لیا ہے۔ ایک تو بی بی کا آنا یا مولا کا ان کے پاس جانا یہ خلاف اصل تھا، جیسا بی بی نے کہا کہ ان کا مقام خانہ خدا والا ہے، تمہیں آنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ اب ہم بیعت کر چکے تو توڑ نہیں سکتے۔ جو مشرکین شروع سے غلط خداؤں کے معترف تھے، اسلام نے آ کے انہیں صحیح خدا متعارف کرایا، وہ بھی تو یہی بہانہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں دین سے منحرف کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے خداؤں کا کافر بنا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا۔ بالکل اسی طرح کا جواب یہ بھی تھا کہ آپ پہلے آئے ہوتے، اب تو ہم نے بیعت کر لی۔ جو باطل بیعت ہے، جس طرح باطل خدا سے انکار باطل خدا کا کفر عین ایمان ہے، اسی طرح باطل کی اطاعت کرنا عین کفر اور باطل سے انکار کر دینا عین ایمان ہے۔ اس بیعت کو جو جبرن کی گئی تھی توڑا جاتا اور اتفاق رائے کے ساتھ حق کی طرف پلٹا جاتا۔ بی بی کہنی تم نے بدترین تعویل سے کام لیا ہے اور یہ بدترین راستے کی نشاندہی کی ہے اور بدترین معاوضے پر سودا کیا ہے۔ ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے۔ ان قریب کتنی جلدی؟ ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے، اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کب ہوا ان قریب؟ جب رسول کے بعد ہدایت علم کے مرکز سے ہٹ گئی اور جب جب مسائل پیدا ہوئے، جدید فقہی اور عقائدی مسائل پیدا ہوئے، حاکم اس کو جواب دینے سے قاصر تھے۔ جب تک زندگی حیات مولائے کائنات تھی وہ مولا کی طرف علمی مسائل کو پلٹا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لولا کا علی ہلاکا، لیکن جیسے ہی نگاہ مولائے کائنات اس مادی دنیا سے بند ہوئی اور اس کے بعد حسنین شریفین کے ساتھ امت کا سلوک ایسا ہوا، ایک کو 4.5 ماہ کے اندر ہی 6 مہینے کے اندر ہی حکومت کو لے لیا گیا اور دوسرے کو بے دردی کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ،
بھوکا پیاسا وطن سے دور قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہ جانشین ایک مسلح عبادت پر بالواسطہ طریقے سے احکام اور ہدایت کو جاری کرنے لگے۔ اس کے بعد پانچویں اور چھٹے مولا کے زمانے میں جب حکومتی رسہ کشی چلی، بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف حکومت منتقل ہونے لگی، اہل بیت کو ان کا حق دلانے کے نام پر ہی صحیح ہونے لگی، اس وقت کتنے فتنے کھڑے ہوئے، اسلام میں فرقے بن گئے، احکام کے فرقے، یعنی اہل سنت میں ہی احکام کے 4 فرقے، احکامات کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں 4 فرقے بن گئے، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، اور عقائد کے سلسلے میں کلامی فرقے بن گئے، کچھ معتزلہ تھے، کچھ اشاعرہ تھے، اور اس کے علاوہ بھی تھے، فرقے بنتے چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ قانع ترین جواب جن کے پاس موجود تھا، جو تمام اختلافات کا حل جانتے تھے، امت ان سے دور کر دی گئی تھی، اور اگر کوئی ان کے پاس آتا بھی تھا تو کسب فیض کرنے کے بعد اپنا ہی اسکول آف تھاٹ کھول کر، اپنی ہی شریعت کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ نعمان ابو حنیفہ جو ہیں اہل سنت کے امام اعظم، امام ابو حنیفہ، ارشاد فرماتے لولا سنتان لا ہلک النعمان، نام نعمان ہے، کہتے ہیں اگر میرے وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں میں نے کہ ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق سے کسب علم کیا تھا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان سے ہی کسب علم کیا، لیکن اپنا الگ اسکول آف تھاٹ چلانے لگے، امت محروم ہو گئی۔ ان قریب بی بی کہہ رہی ہیں تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے، جو فرقے بن گئے، جو لوگ پریشان ہو گئے، احکامات میں بھی فرقے، عقائد میں بھی فرقے، اور اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے جب، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا انجام، ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، سوائے مکتب امامیہ کے جو دوسرے فقہ والوں کو، دوسرے مکتب والوں کو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، عقائدی اختلاف کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، احکام کے اختلاف کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، جو دوسرے اسلامی فرقوں کو بھائی کہتے ہیں، لیکن باقی اسلامی فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، بہت دردناک پاؤ گے، بی بی ارشاد فرما رہی ہیں، اور اس سے زیادہ دردناک کب ہوگا؟ جب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور پسے پردہ کے نقصانات سامنے آ جائیں گے۔ پہلا پردہ ظہور کا اٹھے گا، دوسرا پردہ موت کا اٹھے گا، تیسرا پردہ محشر کا اٹھے گا، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور اہل باطل خسارے کو برداشت کریں گے، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظہور میں بھی برداشت کریں گے، موت کے بعد بھی برداشت کریں گے، محشر میں بھی برداشت کریں گے۔ اس کے بعد شہزادی اپنے بابا کی قبر کا رخ کر رہی ہے، یعنی مردوں سے خطاب، اس کے بعد عورتوں سے خطاب، اور بابا سے اب شکایت کر رہی ہیں، بابا آپ کے بعد بڑی نئی نئی چیزیں، مصیبتیں اور خبریں آئیں، اگر آپ سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی، یعنی یہ اختلاف ہی نہ ہوتا، جو آپ کی ذات کی وجہ سے فتنے خاموش تھے، آپ کے جاتے ہی فتنے کھڑے ہو گئے، ہم نے آپ کو ویسے ہی کھو دیا جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ ابر کرم سے محروم ہو جانا انبیاء ما سلف کے قصوں میں ہے، جب خدا ان پر عذاب بھیجنا چاہتا تھا ان کی بارش روک لیا کرتا تھا، اور یہی امام زمان کا ایک لقب ہے، مائم معین، خداوند عالم نے میٹھے پانی کو غیبت میں کر دیا ہے۔ ایک کے بعد ایک 11 امام آئے، امت کا ناروا سلوک، خدا نے ماء معین کو زمین کی تہوں میں کر دیا، ظہور ماء معین کے جاری ہونے کا زمانہ ہوگا۔ ارشاد فرماتی ہیں جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جائے، اور اب آپ کی قوم بالکل ہی منحرف ہو گئی ہے، پلٹ گئی ہے زمانہ جاہلیت کی طرف، جیسے وہ من چاہی حکومت، من چاہے عقائد، من چاہے اعمال انجام دیتے تھے، وہ اسی طرح منحرف ہو گئی ہے۔ ذرا آپ آ کر دیکھ تو لیں، دنیا کا جو خاندان خدا کی بارگاہ میں منزلت رکھتا ہے اسے دوسرے بھی پسند کرتے ہیں، محترم کرتے ہیں، لیکن ادھر کیا؟ جو خاندان خدا کا برگزیدہ، مصطفیٰ، پسندیدہ، ان کو محروم کر دیا گیا۔ ارشاد فرما رہی ہیں ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے دل کے کینوں کا اس وقت اظہار کیا جب آپ دنیا سے چلے گئے،
میرے اور آپ کے درمیان خاک قبر حائل ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کینوں کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ کینے موجود تو تھے، چھپے ہوئے تھے، دفن تھے، لیکن اب کینے ظاہر ہو گئے۔ سقیفہ میں علی سے انتقام کی خاطر لوگوں کے 4 گروہوں کو 10 10 کی ٹولیوں کو جمع کیا گیا، علی سے انتقام کہ زمانہ شرک میں تمہارے اس طرح مارے، ایمان کے بعد تمہیں اس طرح محروم رکھا، فلاں سے اس طرح سے تمہیں نقصان پہنچایا گیا۔ علی سے انتقام کی صورت میں سقیفہ کے جو 40 ممبران تھے، علی سے انتقام کی نام پر جمع کیے گئے، کینے باہر آ گئے۔ فرماتی ہیں لوگوں نے ہمارے اوپر ہجوم کر لیا اور آپ کے بعد ہم کو بے قدر و قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو ہضم کر لیا۔ ہجوم کب کیا؟ مسجد میں تو بی بی نے ہجوم بلایا ہے اور ہجوم کے سامنے خطاب کر رہی ہیں۔ ہجوم کب کیا؟ پہلی مرتبہ جب فدق کو چھین لیا، کارندے گئے، شہزادی کے کارندوں کو ہٹا دیا، کارندوں نے آ کے شکایت کی، بی بی نے جا کر مقدمہ دائر کیا۔ ہجوم پہلا۔ ہجوم کب کیا؟ جب بعد رسول علی سے بیعت لینے کے نام پر مردوں کو لے کر دروازے پر آئے، ہجوم کیا۔ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بعد ہم پر ہجوم کیا اور ہم کو بے قدر و قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو ہضم کر لیا، فدق کو ہضم کر لیا۔ آپ کی حیثیت ایک بدر کامل اور نور مجسم کی تھی۔ بی بی کس چیز کو مس کر رہی ہیں ذرا محسوس کیجئے۔ آپ کی حیثیت ایک مکمل چاند نور مجسم کی تھی جس سے روشنی حاصل ہوتی تھی اور آپ پر رب العزت کے پیغامات نازل ہوتے تھے، اور اب تو اندھیری رات ہو گئی ہے کیونکہ بدر کامل چھپ گیا۔ پھر ارشاد فرماتی ہے جبرائیل آیات الہی سے ہمارے لیے سامان انس فراہم کرتے تھے، مگر آپ کیا گئے؟ نیکیاں پس پردہ چلی گئی۔ وہ جو گھر میں ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت تھی، بی بی اس سے مانوس تھی۔ کہتی ہیں جبرائیل، ایک تو جبرائیل، دوسرے آیات الہی ہمارے لیے سامان انس فراہم کرتے تھے۔ بی بی کی انسیت ان 2 چیزوں کے ساتھ تھی، اپنے بابا کے ساتھ اور فرشتوں کی آمد کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ۔ اسی لیے بعد میں اس کے مداوے کی خاطر محدثہ بی بی کی تسلیت کے لیے خدا نے فرشتوں کی آمد و رفت کو دوبارہ شروع کیا اور مصحف فاطمۃ الزہرا ذخیرہ علم، جس میں ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے، میراث ائمہ کی صورت میں امام زمان کے پاس موجود ہے۔ ظہور کے وقت خزانہ علمی سب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرماتی ہیں ساری نیکیاں پس پردہ چلی گئی، کاش مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی اور میں آپ کے اور میرے درمیان خاک کے حائل ہونے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ شہزادی جو چیزیں مس کر رہی ہیں ان کے بغیر اپنی زندگی کو اتنا بے لطف پا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کاش کہ ان سب کے ہونے سے پہلے، امت کے منہ پھیر لینے سے پہلے، اپنے زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ جانے سے پہلے، منحرف ہونے سے پہلے میں دنیا سے چلی گئی ہوتی۔ یہاں شہزادی کا خطبہ تمام ہوا، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جا رہی ہیں جہاں امیر المومنین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو با حکم خدا، با توفیق خدا کبھی اور بیان ہوگی۔ خطبہ فدق یہاں تمام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ خدا حافظ۔ التماس دعا، اللہم اجل لولیک الفرج۔